بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آسٹریلیا کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں اس ویکینڈ پر گرمی کی شدت کا خطرہ ہے۔ گرمی کے اثرات ساؤتھ آسٹریلیا، وکٹوریا اور نیو ساؤتھ ویلز کے علاقوں میں زیادہ نظر آئے گا۔ ایڈیلیڈ کے شمالی حصے میں درجہ حرارت 44 جبکہ کوئنز لینڈ کے ایک علاقے میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ موسمی کیفیت سب سے گرم ترین نومبر کا بھی نیا ریکارڈ قائم کر دے۔ یورپی یونین میں 7 لاکھ سے زیادہ بے گھر افراد ہیں، جو 2010 کی نسبت بے گھر افراد میں 70% اضافہ ہے۔ یورپی یونین نے یورپی پارلیمنٹ سے 2030 تک یورپی یونین میں بے گھر افراد کے مسائل دور کرنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ بے گھر ہونا شدید غربت کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ انسان کا بنیادی حق اس کے سر پر چھت کا ہونا ضروری ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرونا ویکسین تنازعات کی زد میں آ گئی ہے۔ طبی ماہرین نے شفافیت نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دوسری اور تیسری آزمائش میں مختلف رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ پہلی آزمائش 90% مؤثر رہی، جبکہ دوسری بار صرف 62% مثبت رزلٹ آئے۔ ادھر سویڈش کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری ویکسین اوسطاً 70% مؤثر ہے۔ خیال رہے دوستوں کہ سویڈش کمپنی اور آکسفورڈ یونیورسٹی مشترکہ طور پر ویکسین تیار کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے صرف 10 ماہ کے عرصے میں وبائی مرض کے خلاف دوا تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کی لیبارٹری میں تیار کی گئی اس ویکسین کے رزلٹ امریکی کمپنی فائزر کی دوا سے زیادہ مؤثر ہیں۔ ابھی اس کے 70% درست رزلٹ سامنے آئے ہیں، تاہم دوا کی مقدار کو کم کر دیا جائے تو اس سے 90% مریضوں کو شفا یاب کیا جا سکتا ہے۔ اس رزلٹ کے مختلف فگر کی وجہ سے طبی ماہرین نے شفافیت نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے صف اول کے سائنسدان اور جوہری پروگرام کے سربراہ 59 سالہ محسن فخری کو دارالحکومت کے ایک علاقے میں مار دیا گیا۔ ایران میں بابائے ایٹم کے نام سے شہرت رکھنے والے سائنسدان محسن فخری زادہ کار پر حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ ایران کی وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سائنسدان کی گاڑی پر کچھ افراد نے اندھا دھند گولیاں چلا دیں، جس کے جواب میں ان کے محافظوں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ دوستو، محسن فخری زادہ کا پریس کانفرنس کے دوران نام لیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس نام کو یاد رکھا جائے گا۔ ایران نے سائنسدان کو مارنے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل نے تقریباً 10 سال قبل ایران کے سائنسدانوں کی ٹارگٹ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور محسن فخر زادہ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے دفاعی مشیر نے فخری زادہ کو مارنے والوں پر جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ بریگیڈیئر حسین نے کہا ہے کہ ایران محسن فخری زادہ کو مارنے والوں کو جواب دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم محسن فخری زادہ کو مارنے والوں پر بجلی بن کر گریں گے، ہم بدلہ لیں گے اور انہیں پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ چائنا کی بڑی صنعتی کمپنیوں کا اکتوبر میں منافع 97 ارب 77 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جو کہ گزشتہ سال کی نسبت 28.2% زیادہ ہے۔ زرعی مصنوعات تیار کرنے، برقی پیداوار، کپڑے اور کار سازی جیسی صنعتوں میں بھی نمو دیکھنے میں آئی۔ تیل اور قدرتی گیس نکالنے کی صنعت میں گزشتہ سال کی نسبت 68.5% گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر امریکہ کا اگلا صدر قرار دے دیا جاتا ہے تو میں وائٹ ہاؤس چھوڑ دوں گا۔ مدت پوری ہونے پر وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے سوال پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ اگر الیکٹورل کالج ووٹوں میں شکست ہوتی ہے تو میں وائٹ ہاؤس چھوڑ دوں گا۔
صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اگر وہ جو بائیڈن کو منتخب کرتے ہیں تو وہ غلطی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا کہ شاید وہ کبھی بھی شکست تسلیم نہ کریں۔ امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے شکست تسلیم کرنا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے۔ سعودی نوجوان نے ویب سائٹ پروگرامنگ میں خامیوں کا پتہ لگانے کا ہنر سیکھ کر 1,00,000 ریال کما لیے۔ سعودی نوجوان شدید نواف المطیری نے اپنا اندراج کرا کے ویب سائٹ پروگرامنگ میں 50 خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ یورپی ملک ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کورونا کی وبا کے باعث لاکھوں نیولوں کو مارنے کے حکومتی حکم پر کسانوں اور تاجروں سے معافی مانگتے ہوئے رو پڑیں۔ ڈنمارک کی حکومت نے اس ماہ کے آغاز میں ایسے جانوروں کی افزائش کرنے والے کسانوں اور تاجروں کو انہیں جلد سے جلد مارنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت نے ان کو مارنے کا حکم اس وقت دیا تھا جب بعض تحقیقات میں ثابت ہوا تھا کہ ان میں کورونا منتقل ہو چکا ہے اور وہ کورونا کو تیزی سے انسانوں میں منتقل کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ حکومتی احکامات کے بعد وہاں کے کسانوں اور تاجروں نے صحت مند نیولوں کو بھی مار دیا تھا، تاہم اب وہاں کی وزیر اعظم نے حکومت کے غلط احکامات پر معافی مانگ لی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو انشاءاللہ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں ملیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کو انشاءاللہ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں ملیں گی اور گھر بھی 50 لاکھ سے تجاوز کر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ وعدہ 2 سال میں پورا ہونے کی بات نہیں کی تھی، یہ سب 5 سال میں ہوگا۔ جہانگیر ترین سے متعلق سوال پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی ہفتے کی صبح خصوصی پرواز کے ذریعے لندن سے لاہور لایا گیا تھا۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ان کا جسد خاکی وصول کیا تھا۔ بعد ازاں ان کی میت کو شریف میڈیکل سٹی کے سرد خانے میں رکھا گیا۔ معروف عالم دین علامہ راغب نعیمی نے مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بیگم شمیم اختر کو جاتی امرہ میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا، جہاں مرحوم شوہر میاں شریف، بیٹے عباس شریف اور مرحومہ بہو کلثوم نواز بھی دفن ہیں۔ بیگم شمیم اختر کی تدفین میں شرکت کے لیے انسانی ہمدردی کے تحت میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی رہا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا کی صورتحال روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور یہاں اپوزیشن تماشا بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ معاشی اشاریے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا کی صورتحال روز بروز بڑھ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی سیاسی فرق نہیں پڑ رہا۔ چوری کے پیسے چھپانے کے لیے لوگوں کو کورونا کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے۔ دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور یہاں تماشا بنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، لیکن دوسری جانب اسے بھگانے کے ٹوٹکے بھی جاری ہیں۔ مثلاً کمبوڈیا کے ایک دیہات میں لوگوں نے جان لیوا کورونا کو دور رکھنے کے لیے گھر کے پار گھاس وغیرہ سے بنے پتلے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک چاند نامی دیہاتی نے اپنے گھر کے باہر تنگ مونگ نصب کیا ہے اور یہ فصلوں پر لگائے جانے والے دھوکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمبوڈیا میں بلاؤں اور بیماریوں کو بھگانے کے لیے بھی انسانی پتلے 1 صدی سے استعمال ہو رہے ہیں اور لوگ انہیں اپنے گھر کے دروازے پر رکھتے ہیں۔ تاہم اس گاؤں کے لوگوں نے کورونا کو روکنے کے لیے کوئی ماسک نہیں لگایا اور نہ ہی سماجی فاصلہ اختیار کرنے پر عمل ہو رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح کورونا ان کے گھر میں داخل نہیں ہوگا اور وہ محفوظ رہیں گے۔ ان پتلوں میں ایک مرد ہے اور دوسری عورت اور یہ مل کر ان کی حفاظت کریں گے۔ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ذہنی سکون میں ہیں اور مطمئن بھی۔ کمبوڈیا ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں اب تک کورونا کے 307 کیس رجسٹر ہوئے ہیں، لیکن تاحال کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
بانس، چاول کی گھاس اور لکڑی وغیرہ سے یہ پتلے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ پتلوں کو ہیلمٹ پہنا کر ڈنڈے بھی تھمائے گئے ہیں تاکہ وہ کورونا کو مار سکیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن پارٹیوں کے کارکن تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے قاسم باغ اسٹیڈیم میں داخل ہو چکے ہیں۔ ملتان میں اپوزیشن کے اعلان کردہ جلسے کے حوالے سے گزشتہ چند روز کے دوران اپوزیشن اور پنجاب حکومت کے درمیان محاذ آرائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ حکومت نے کورونا ایس او پیز کے تحت جلسے کی اجازت نہیں دی، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جلسہ ضرور ہوگا۔ ملتان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں اور قاسم باغ کا رخ کیا گیا۔ دوسری جانب کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے کورونا کنٹرول ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی عوامی مجمع یا خفیہ میٹنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔